قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری پارہ شروع ہو گیا. سورت کا نام سورہ نبا ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں. یہ قیامت کی خبر کے بارے میں اس سورت میں بیان کیا گیا. فرمایا خبر تو بہت بڑی ہے لیکن لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. کچھ مانتے ہیں جیسا کہ مسلمان، کچھ نہیں مانتے جیسا کہ کافر، اور کچھ تردد میں پڑے ماننے کی نہ. کتنی بڑی خبر ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف ہو، یہ تو یقینی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھوڑا، پہاڑوں کو بیخے اور تمہیں جوڑے. تمہارے لیے دین قرآن، رات کو لباس، دن کو معاش طلب کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں کر دیے. اس میں چراغ خوب روشنی دینے والا سورج نہیں بنایا. یہ بارش اور بادل بھیج کر زمین کو تازہ کر کے اس میں سے نباتات اور گھنے باغ نہیں نکالتے. جو خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ قیامت کو مدائم کرتے ہیں. فیصلہ جب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، صرف سور پھونکا جائے گا تو فوج کی فوج. پہلے سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے فوج کی فوج اٹھ کر میدان محشر میں پہنچے. جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان کھول دیا جائے گا، ایسے جس طرح دروازے ہوتے ہیں، اس کے اندر سب شگاف پڑ جائیں. یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اڑ جائیں. جہنم گھات میں ہے سرکشوں کے لیے، اور جو سرکش ہیں نہیں مانتے جہنم کو، ان کے لیے تاک میں ہے. ان کو کوئی ٹھنڈی چیز پینے کو ملے گی نہیں. گرم اور پیٹ قسم کی چیزیں اس کو جہنم میں ملے گی جو نہ کھانے کی ہوگی نہ پینے کی. اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے تسلیم کر لیا قیامت کو، تیاری کی، وہ متقین ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں. ان کو گھنے باغ ملے اور ہم عمر جوانی ہوئی جوانی والی بیویاں ملے گی. چھلکتے ہوئے ساحل ملے گی. کوئی اس کے اندر وہاں بد زبانی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، سب سچ ہی سچ ہوگا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اب ان سب صورتوں میں قیامت کا زیادہ تذکرہ آئے گا. جب تمہاری موت آئے گی تو پھر اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی روحیں نہیں نکلتی. کافر مشرک کی روح نکلنے سے جو ہے وہ بڑا مشکل سمجھ رہی ہوگی. تو پتہ کیا حشر ہوگا.
تو فرشتے ان کی رگوں کو توڑ کر ان کے اندر سے روح کو نکال کے لائیں گے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روح بڑی خوشی سے نکلے گی، اور فرشتے پھر ان روحوں کو لے جائیں گے، ان کی روح جہنم میں چلی جائے گی اور نیکوں کی روح جنت میں چلی جائے گی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی تھوڑی سی بات ہے، اس کے بعد وقوع قیامت کے بارے میں بھی دلائل۔ اتنا بڑا مضبوط آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس کی رات اور دن بھی اس نے بنائے ہیں، زمین بھی اسی نے بچھائی ہے، چراگاہیں بھی اسی نے نکالی، پہاڑ بھی اسی نے جو ہے اس کے اندر جو ہے گاڑے ہیں۔ جو خدا یہ کر سکتا ہے قیامت کو بھی لائے گا، تمہیں بھی زندہ کر دے گا۔ پھر تم دو قسم ہو جاؤ، جو لوگ دنیا میں اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہیں گے، سرکشی کرتے، آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو انہوں نے ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دنیا میں ڈر جائے اور اپنی خواہشات نفس کو روک لے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ عبس وتولی جاءہ اللہ یزکیٰ۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میٹھی سی تنبیہ فرما رہے۔ آپ ایک دفعہ بڑے سرداروں کو مکہ کے لے کر بیٹھے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے مسئلہ، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ وغیرہ، وہاں کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو آپ کو یہ الگ مجلس لگائی۔ پھر اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو پتہ نہیں تھا سب چیز کیا ہے، نابینا دیکھ بھی نہیں رہے، تو آ کر وہ قرآن پاک کی آیت کے مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو کچھ نہیں، لیکن آپ کو ناگواری آئی جس کے نشان منہ پر بھی آ گئے، ایک بھی جس کو کہتے ہیں چڑھائی آپ نے تھوڑی سی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ قرآن سیکھنے والے کی بات پر آپ ٹیبری چڑھا رہے ہیں، جو نہیں سیکھنا چاہتے ان کو آپ اپنے قریب بٹھا لیں۔ تو آپ تو ویسے بڑے معلم اور بڑے خیر خواہ تھے، یہ چودھری اگر ایمان لاتے تو پھر تو باقی سب بات ایمان لاتے، اس واسطے کوشش تھی۔ دیکھ رہے دنیا میں لوگ بڑے آدمی کو پکڑتے ہیں، وہ پکڑا گیا تو اس کے سارے روایتی سب آپ قریب آ جاتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ تو اپنا ہے، تو یہ تو بعد میں بھی سیکھ سکتا تھا، ذرا یوں اگر اٹھ کے چلے گئے تو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھ کے جائیں یا رہیں ان کو چھوڑو، جو ایک تڑپ لے کے آیا اس کا حق پہلے بنتا ہے، اس کو اور یہ بے میں آپ سے اعراض کر رہے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بڑی شان ہو گئی، سب صحابہ اس کی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، خود نبی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے مجھے آسمانوں سے تنبیہ آئی ہے، اور آپ جہاں تک جاتے غزوات میں تو آپ ہی کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو ایمان اور گورنر بنا کے جاتے علاقے کا، وہاں کا مدینہ منورہ کا، اور مسجد میں نماز بھی وہ نابی نہیں پڑھاتے تھے جب آپ چلے جاتے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، انسان مارا جائے، یہ کیسے ناشکرا بنا ہوا ہے، جس کو پتہ نہیں کس سے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کا راستہ بھی آسان اللہ نے کیا ہے، ورنہ وہیں پیٹ میں مر جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ زندہ ہوگا، دنیا میں رہے گا، پھر موت بھی اللہ دے گا، قبر میں بھی اللہ کا حکم ہے اس کو ڈال کے دفن کر دو۔ یہ ان کو مشکل کیا ہے قیامت کو ماننا، ان کے سامنے دنیا کے اندر کتنی زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اس کو اپنے کھانے کی طرف توجہ کرنا چاہیے،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ ہم پانی اتارتے ہیں، پھر زمین کو پھٹاتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم غلے اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، زیتون، نخل وغیرہ، وہ خود بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ قیامت کا دن ایسا ہے جس میں ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا۔ جب میں پھر وہ پاروں میں نہ کیے امی وادی، انسان رسول اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اور ہر آدمی کی حالت ہوگی اسے وہاں لوگ جو ہے دو قسم کے ہو جائیں گے، کسی کے چہرے چمک دمک رہیں گے، وہ خوشیوں سے بھولے نہیں سمائیں گے، وہ ہے مومن، اور کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بودے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے، اور یہ کافر فاجر جہنم میں ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اللہ تعالیٰ نے سورت میں حال بیان کیے قیامت کے۔ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے سیاہ ہو کے گر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی گرمی وہی مدت رکاوٹ ملے گی۔ وحشی جانور ان کو جنگل اور آبادی کی کوئی تمیز نہیں ہے، بھاگ کے ادھر آ جائیں گے۔ سمندر جو ہر چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے خود گرم ہو جائے گا، اور روح اور جسم آپس میں ملا دیے جائیں گے، اور جو زندہ درگور کر دی جائے گئی تھی ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے تمہیں، یعنی ان سے جو پوچھا گیا تو اصل ڈانٹ ہوگی ان کو جنہوں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب اٹھے جائیں گے تو پھر صحیفے ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کے منظر بیان فرمایا۔ آخر میں فرمایا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرشتہ وہ آپ کے پاس لایا ہے، وہ امین ہے اور اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، اور جس کے پاس آیا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تم ان کو دیوانہ کہتے ہو، یہ تمہاری اپنی دیوانگی کی علامت ہے۔ اس نے تو فرشتے کو دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، اس کی اپنی اصلی حالت میں بھی، اور آپ غیب پر جو اللہ کو بتاتے ہیں اس پر حکم بھی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، تم کہاں جا رہے ہو لوگوں، انکار کرنے والوں، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اذا السماء انفطرت، اس کے اندر بھی اسی طرح قیامت کا منظر ہے، اور ساتھ انسان کو خطاب ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے ساتھ دھوکے میں کس نے ڈالا ہے، وہ تو کریم رب ہے، تمہارے اوپر رحمتیں کرتا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس نے پیدا بھی کیا، تمہیں برابر بھی کیا، تو اپنی صورت بھی دی، کھلا بھی رہا ہے، پیار پلا بھی رہا ہے، اور تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ اکبر، تمہارے اعمال نامہ کے لیے فرشتے بیٹھے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ سارا کچھ تمہیں پیش کیا جائے گا، اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں وہ لوگ کمی کرتے ہیں، جب لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دینا ہو تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو اس میں صرف جو ہے آپ دور والی باتیں نہیں، جو کسی کی ذمہ داری ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ملازمت بھی آ گئی، سارا کچھ آ گئی۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ سب اٹھیں گے اور فجار کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور ان گھروں میں سے جیل میں ہوں گے، اور یہ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کو، یہ حد سے نکلنے والے تھے۔ جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی تو یہ ان کو قرآن قصے قرار دیتے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے علیین والے وہ اس کو مانتے ہیں، ان کی روحیں علیین میں جائیں گی، وہ اوپر ہے، اور جناب یہ نیک لوگ ہیں نعمتوں میں ہوں گے، اور شاہی تختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کا ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے کے اندر تو تازگی ہوگی،
اور ان کو ہی کے مخلوق مشروب پلائے جائیں گے۔ کچھ لوگ اس وقت کافر مشرک اپنی اور دولت کی وجہ سے ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی مجلس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دیکھو جی یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ باپ دادے کا جو ہے مذہب چھوڑ چکے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی ایک دن آئے گا ایمان والوں تمہیں ہم موقع دیں گے، تم جنت میں شاہی تختوں پر بیٹھے ہوگے اور یہ جہنم کے اندر چل رہے ہوں گے، پھر اس کا منظر سامنے آئے گا تو تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لینا، ان پر ہنس لینا۔ شکت کیا ہوگا، پھر قیامت کا منظر فرمایا آسمان پھٹ جائے گا اور کام لگا کے کھڑا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا پھٹ جاؤ، زمین کو کھینچا ہے اللہ نے، جو ہے یہاں پیدا کر کے بچھایا ہوا ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کے سونا چاندی مردے سب باہر آ جائیں گی اور جناب وہ خالی ہو جائے گی۔ اس نے بھی کام رکھا ہوا ہے، کب حکم آئے گا اور یہ میں منتظر ہوں۔ یا ایھا الانسان انک کادح، اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں بھائی دنیا میں تو آیا ہے، مشقت اٹھائے گا، نیکی کرے یا برائی کرے، مشقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب تم نے مشقت اٹھانی ہے اور کشا کشا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے تو پھر نیکی میں محنت کرنا، اس میں مشقت اٹھا لے تاکہ آگے تیرا نتیجہ اچھا تمہیں ملے، دائیں ہاتھ میں ملے اور خوش ہو کر پھر تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے، اور ورنہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اور تو چیخے گا چلائے گا، ہلاکت ہوگی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس میں قیامت کا منظر اور پہلے وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چوڑا بخاری شریف میں آتا ہے ایک بادشاہ نے جو جادو کے سہارے حکومت کرتا تھا، جادوگر پورا ہو گیا، اس نے کہا مجھے جو نوجوان دے دو میں اس کو سکھا دوں تاکہ تیری حکومت چلتی رہے۔ ایک نوجوان کو سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا، اس نے جہاں جادو سیکھا وہاں وہ ایک پادری تھا راہب کے آدمی اس مذہب کا، تو اس کے پاس بھی وہ سیکھتا رہا، تو وہ مومن ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کو کرامت دی۔ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے، ایک بڑا جانور پتہ نہیں شیر تھا یا کچھ ایسا جانور تھا، لوگ کھڑے تھے ڈر کے کہ یہاں سے کیسے گزرے، تو وہ آیا، جب اس نے کہا دیکھتا ہوں یہ جادوگر صحیح ہے یا وہ راہب وہ صحیح ہے، آج اس کا میں امتحان لیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کا نام دے کر اس کو مارا تو وہ ہٹ گیا، اس وقت اس کی عزت ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ اس سے دم کرواتے، نابینے آتے، ہاتھ کرواتے، لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، بیمار ٹھیک ہو جاتی۔ بادشاہ تک بات پہنچنے کے باقی صاحب آ رہا ہے، اس بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو مروانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا تم نہیں مروا سکتے، ایک صورت ہے، پورا میدان میں پورے لوگوں کو جمع کریں، میرے تیر کے ساتھ مجھے میدان میں کھڑا کر کے یوں کہیں کہ اس میں رب الغلام کہہ کے مجھے مارے تو مروں گا، ورنہ تو لگا کہ تو نہیں مرے گا، میں نہیں مروں گا۔ اس نے ایسا کیا تو وہ اس طرح مر گیا، تو وہ لوگ سوالے کلمہ ہی پڑھ گئے، تھوڑا مصیبت ہو گئی، تو اس کا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ نے ان کو خند کے کھدوا کر اور ایمانداروں کو آگ میں جھونکنا شروع کر دیا۔ اس کا ذکر ہے کہ وہ مومنوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالتے تھے اور بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے تھے۔ یہ کتنے دن ایسا ہوگا، آخر یہ بھی لوگ پکڑے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی، جہنم میں جائیں گے۔ جو ایمان لائے اگرچہ دنیا میں اسے مشقت اٹھانا پڑی، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو، جنت میں جائیں گے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب پکڑتے ہیں تو سخت پکڑتے ہیں۔ وہ پیدا کرنے والے، دوبارہ پیدا کرنے والے،
بخشنے والے، محبت کرنے والے، عرش کے مالک، سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، طارق رات کو آنے والے مہمان اور دوست ستارے ہیں، ان کو بھی طارق کہا جاتا ہے، اس وقت کہ رات کو آ جاتے ہیں مہمان کے طور پر۔ ان میں سے شہاب ثاقب بھی ہے جو شیطان اور جنوں پر پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے ذرا اس پر غور تو کریں۔ اس کو ہم نے ٹپکنے اور اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو چھاتی اور پشت سے آتا ہے مرد اور عورت کے، اور وہ جمع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جو ہے انسان بنتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میری ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کیا ہوگی، تو پھر شاید ایمان لائے اور کامیاب ہو جائے۔ سب اس ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اللہ کی تسبیح بیان کرو، پیدا بھی اس نے کیا ہے اور ایک اندازے پہ رکھا ہے، ہدایت بھی دی ہے تمہارے لیے، زمین میں چراگاہیں بنائی ہیں، اور جناب یہ سارے جو ہے کام اور کارنامے اللہ تعالیٰ کے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم قرآن آپ کو پڑھاتے ہیں میرے محبوب، آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ اونچا پڑھیں یا نیچا پڑھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آہستہ بات کریں یا زور سے آواز سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ جب اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے جنت کا راستہ، لیکن جو نہیں بھی مانتے آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ممکن ہے کسی وقت بھی وہ نصیحت پکڑ کے راہ راست پر آ جائے، لیکن نصیحت سے بدبخت آدمی دور ہی پکڑتا ہے، اور لیکن یہ بڑی جہنم کے اندر جھونکا جائے گا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دنیا کو تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جس سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حدیث و غاشیہ، غاشیہ سے مراد قیامت ڈھانپ دینے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے دبے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اور جناب جہنم میں چل رہے ہوں گے، گرم پانی ان کو ملے گا، اور زری یعنی جس کا سکون کا لفظ ہے، زری یہ درخت ہے کانٹوں والے، وہ جہنم میں کھانے کو ملیں گے، نہ بھوک ختم ہوگی نہ طاقت آئے گی۔ اور کچھ چہرے بڑے نرم و نازک خوبصورت ہوں گے، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوں گے، تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت جو دے گی اس کے اندر نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں شاہی تخت ہوں گے، وہاں آپ گھوڑے اور برتن جو استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور اس میں مزے کریں گے، لیٹے بیٹھے جہاں مرضی کریں۔ دیکھتے نہیں اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، یا آسمان کتنی بلندیوں پر ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ کتنی مضبوطی میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نصب کیا، زمین کہاں پھیلی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے پھیلایا ہے۔ یہ کارنامے اللہ کے ہیں، تو یہ تمہیں مارنا اور دلانا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کر لیں، آپ ان کے داروغے نہیں، اگر وہ نہ مانے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں۔ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اگر یہ نہ مانے تو اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ سب نے ہماری طرف منایا اور ہم نہیں حساب دیتے۔ وَالْفَضْلِ وَالْعَيَالِ وَالشَّفْعِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اللہ تعالیٰ چند قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں، یہ قسمیں بہت بڑی عقلمند کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بہت سچے ہیں، پھر قسمیں اٹھا کر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، تو ہمیشہ یاد نہیں رہو گی، اور اگر نافرمانی میں رہے تو جس طرح کے عاد اور قوم ثمود وغیرہ کا اور فرعون وغیرہ کا حال ہوا، جنہوں نے سرکشی کی، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا، اور جناب دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو کے رہیں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، انسان بعض دفعہ آزماتا ہے
مال دولت عزت شان اور صحت دیتا ہے، وہ کہتا ہے اکڑ جاتا ہے کہ میں نے بڑا پیسہ کھاتا ہوں، میں نے دوائی کیوں کیا، میں فلاں کیا، وہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس کو عزت دی ہے۔ اور بعض دفعہ کسی کا امتحان الٹ ہوتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کیا، میرے کھانے جو نہیں تھا تو پھر کیوں مجھے پیدا ایسے ایسے، یعنی حالانکہ دونوں کام کر مصیبت میں اللہ اگر کوئی آئے تو صبر کرنا چاہیے اور نعمت کے اندر شکر کرنا چاہیے۔ تم میراث کا مال بھی اکٹھا کر کے کھا جاتے ہو، حصے والوں کو حصہ بھی نہیں دیتے، اور مال کے ساتھ تمہیں بہت سخت محبت ہے، اس کو خرچ تو کرنے کے لیے تمہارا دل نہیں کرتا۔ زمین جب جو ہے اس کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے سب باندھ کر، اس وقت جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا، اس وقت انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا، آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اس زندگی کے لیے بھی نہ میں کچھ بھیج دیتا تو آج میں عذاب نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے، اور وہ خوش قسمت بھی ہیں جن کو آواز لگے گی اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف خوش ہو کے جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا انسان پاؤنے مشقت نے پیدا کیا، یہ مشقت برداشت کرتا رہے گا، دنیا میں آرام کسی کو بھی نہیں، امیر ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کچھ نہ کچھ مشقت ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ہم قدرت نہیں دیکھتے اس پر۔ اللہ اکبر، اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو زبان دی ہے، اس کو ہدایت دی ہے، اور ایک گھاٹی ہے، اس میں اب اس سے داخل ہی نہیں ہوا۔ وہ گھاٹی یہ کیا ہے؟ فرمایا غریبوں کی گردن چھڑانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کا جو ہے سہارا بننا، اور مسکینوں جو مٹی میں ہیں، یعنی وہ بہت ان کے رہنے سہنے کی جگہ میں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ ہے گھاٹی۔ اس میں اس کو گھاٹی قرار دیا تو جو اس میں وہ غور کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور خود صبر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی ترغیب کرتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ بائیں ہاتھ والے جہنم میں، اس کو ڈال کر کے آگ میں بند کر دیا جائے گا، پیک ہو جائے گا، جس طرح ڈبے میں کوئی چیز پیک ہو جاتی ہے، یہ آگ میں پیک ہو جائے گا۔ والشمس وضحاها، قسم اٹھائی اپنی کہی اللہ تعالیٰ نے سورج کی، اسی جو دوپہر کی، چاند کی وغیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، ہم نے اس کو نفس تو دیا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے اس نفس کو پاک کر کے رکھا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس کو گناہوں پہ دھنسا دیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جیسا کہ کئی قومیں پہلے جن کے واقعات آپ سمود وغیرہ کی سن چکے ہیں، پھر اسی طرح یہ بھی ذلیل ہو جائے گا۔ وَاللَّيْلِ لَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ لَا تَجَلَّى، پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر رات کی قسم بچھا جاتی ہے، دن جب روشن ہو جاتا ہے، انسان کی قسم انسان کو پیدا کرنے والے اللہ کی قسم، اس نے مرد و عورت بنائے۔ تم سب کی کوشش مختلف ہے، کام کوشش تو سب کر رہے ہیں، کوئی نیکیوں میں کوئی برائیوں میں۔ جو آدمی دیتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی بات کو سچا مانتا ہے، اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے۔ جو بخل کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے جہنم میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اس کا مال اسے کام نہیں آتا۔ اور آخرت اور دنیا سب ہمارے لیے ہے۔ ہم آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ایسی آگ سے جو جلا دے گی، جس کے شعلے ہوں گے، اس میں بدبخت لوگ داخل ہوں گے، اور اس میں نیک وقت جو ہے وہ دور ہو جائیں گے اس سے۔ جو نیک وقتوں کی علامت یہ ہے کہ مال کو ایمان درست ہے ان کا، اور مال کو دے کر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی کسی کا احسان اتارتے ہیں، اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اس کو بھی اتنا دے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. پھر اللہ تعالیٰ تسبیح اٹھاتے ہیں دوپہر کی رات کی. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کو کوئی تکلیف کی بخاروں والا تہجد نہیں کرتے نہیں اٹھے ہاں تو ہم سائے والے ہوں اپنی چچی قریب کی اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ شیطان روک دیا اللہ روک دیا فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چھوڑا نہیں آپ کو. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر رہے. ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. آپ یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دیا. آپ راہ راست جنت کی اور میرے قرب کی ڈھونڈ رہے تھے ہم نے وہ راستہ دیا. آپ آئے تھے آپ کے پاس بات دولت نہیں تھا ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا. اب یتیم کو نہ پھرکی اور سائل کو نہ ڈانٹے اور اپنی رب کی رحمت کو بیان کرتے رہے. الم نشرح ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے اور پہلے جو وحی کا ایک بول ہوتا تھا وہ ہٹ گیا. اب آسانی سے وہی سن لیتے ہیں. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تنگی کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ تنگیاں آتی رہتی لیکن آپ جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو پھر عبادت میں لگ جائے گا. اور تین والزیتون 4 قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر فرمایا انسان کو ہم نے سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا لیکن جو انسان سراہ راست سے ہٹ گیا تو یہ اپنے آپ کو اس نے سب سے نیچے گرا دیا جہنم کے نیچے والے طبقوں میں. اور جو راہ راست پر رہا اس کو ایماندار کہتے ہیں. ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو قرآن کی اتری ہیں اور سب سے پہلے جو وحی آئی ہے وہ 5 آیتیں ہیں. آپ اپنے رب کے نام پر پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے اور جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو قلم سے سکھایا ہے. انسان جو نہیں جانتا تھا اس کو جنوایا ہے. اور یہاں تک تو پہلی آیتیں اس کے بعد اگلی آیتیں وہ بعد میں اتری ہیں. وہ ابو جہل کے بارے میں کچھ انسان سرکش ہیں اپنے آپ کو مستقبی سمجھتے ہیں اور جناب نیکی سے بندوں کو روکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے. اور اس سے بعد نبی علیہ السلام نے نماز اور جناب ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی اس کو روکا جاتا ہے. اچھے کام کرنے والوں کو بندہ ساتھ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا تھا میرے خلاف کوئی ہوا تو میں اپنی مجلس کے لوگوں کو بھلا کر تش نش کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹی پیشانی خطا کار گندی جب ہم اس کو پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے ہمارے فرشتے پھر ہم اس کو کہیں گے اپنی مجلس کے لوگوں کو ذرا بلا کے دیکھ آپ کو تیری مدد کو کون آتا ہے. ہم زبانیہ یعنی داروں کے جہنموں کو کہیں گے اس کو پکڑ کے جہنم میں دے مارا. لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن اتارا ہے اور لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عزت رکھتی ہے. یعنی ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب رکھتی ہے. اس میں فرشتے آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آ جاتے ہیں اور سلامتی اور سلام کرتے پھرتے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں صبح تک یہ رات رہتی ہے. مشرک بعد نہیں آتے اہل کتاب بعد نہیں آتے یہاں تک کہ بین آ جائے روشن دری وہ کیا ہے اللہ کے رسول ہے وہ صحیفے پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں جس کے اندر احکام ہیں. لیکن یہ اہل کتاب جو ہیں یہ علم آنے کے بعد ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے وقت وقت ہو گئے. ان سب کو تو ایک اعلان کیا گیا تھا. ان کو حکم تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ ہی کی بات کرو اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو یہی مضبوط دین ہے. لیکن لوگوں کی دو جماعتیں ہو گئی ایک اہل کتاب کے کافر اور دوسرے مشرک لوگ یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ بدترین مخلوق ہے. کافر کو اللہ نے اولئک هم شر البریہ کا کائنات میں باقی
سور بھی رہتے ہیں، کتے بھی رہتے ہیں، خنزیر بھی رہتے ہیں، فرا ایسی ایسی چیزیں، لیکن کافر مشرک ان سب سے بدتر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والے جو ہیں ان کو فرمایا اولئک هم خیر البریہ، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق وہ ہے ایماندار لوگ۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض، زمین پہ بھوچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دی، انسان حق کا وقت ہو کہ کہے گا کیا ہو گیا ہے زمین کو، یہ ہماری زمین اب کیا کر رہی ہے، اندر سے چیزیں نکال کر باہر دے آتی ہے اور خبریں ساری سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے حکم سے ایسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت سارے لوگ اپنے سارے اعمال دیکھ لیں گے، برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی وفاداری کی قسمیں شروع میں اٹھا کر فرماتے ہیں یہ ایک جانور ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، بات ہمارا پیدا کیا اور ان کو ڈال دیتے ہو، وہ تمہاری کتنی فرما برداری کرتا ہے، جنگ میں جھونک دو، رات کو چلاؤ دن کو چلاؤ، وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ اور انسان ذرا اسی سے تو سبق حاصل کر لے، تو دنیا کی محبت میں لوٹا جا رہا ہے، یہ اس روش کو چھوڑ دے، گھوڑوں سے فائدہ اٹھا کر یعنی عبرت پکڑ کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ القاریۃ ما القاریہ، اللہ کھڑکانے والی قیامت مراد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ جو ہیں اس کے اندر ٹڈیوں کی طرح پراگندہ ہوں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ دھلی ہوئی اور روئی یا اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ان کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اعمال نامہ جب تلے گا تو جن کے اعمال نامے بھاری ہو گئے نیکی کے وہ خوش ہو جائے گا، جن کے ہلکے رہیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت اور بہتات نے غافل کر دیا، جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا تمہیں چین تمہارا ختم ہوتا ہے، دن رات اس کو بڑھانے اور میں لگے رہتے ہو، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچے جان لو گے اور ایک یقین تمہیں آ جائے گا، تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گی جہنم، پھر اگر مومن نہ ہوئے تو پھر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے اور تم سے جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی تھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ پانی ٹھنڈا جو پیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بھوکے پیاسے تھے، صحابہ کے ساتھ گئے، صحابی نے کھانا کھونا پلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، فرمایا تھے اتنی بھوک کے بعد بھی ہمیں اتنا کھانا ملا ہے، یہ سب فرمایا ٹھنڈا پانی کا ایک گھونٹ بھی تو پیتے تو اس کے بارے میں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نعمت میری تھی اس کی تم نے کتنی قدر کی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی سب لوگ نقصان میں ہیں۔ چار کام کرنے والے، وہ جو مین اس کا بڑا پہلا کام ایمان ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے نیک عمل ہے، پھر ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے کہ یہ اس طرح کریں اور اس میں تکلیف ہو تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، گانا خوشی کرنے والے اور غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے، حقوق نہ ادا کرنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں ہمیشگی دے گا، نہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو ان کی ہڈیوں کو توڑ دے گی اور جناب یہ ان کے ستونوں کے اندر بند کیے جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں چڑیوں سے ہاتھی والوں کو مروا دیں۔ وہ ابرا جو آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فیل اس کو اپنا چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل یعنی چھوٹے سے پرندے، ان کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے پتھریاں ان پر برسائی، ہاتھی بھی مر گئے اور فوج بھی مر گئی، اللہ کا کعبۃ اللہ اسی طرح باقی رہا۔ تو اسی طرح تم عبرت پکڑو، اپنی طاقت اور مال دولت دھن کی طرف نہ جاؤ، ایمان کی طرف جاؤ۔ ایمان ہے تو خوش ہو، مال کو کام نہیں آئے گا۔ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء،
قریش کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر کے ساتھ ایک محبت ہے جس سے باہر سے یہ تجارت کر کے مال لے آتے ہیں اور سارا سال آرام سے کھاتے ہیں، اور ان کو ڈاکو چور کچھ بھی نہیں کہتے، یہ سارا سفر امن سے کرتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے رب نے تمہیں اس امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے، اس رب کی عبادت ہی تو کرو، وہ بھوک سے تمہیں کھلاتا ہے اور خوف سے تمہیں امن دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اور یتیموں کو دھکے دے دے کر گھر سے نکالتا ہے؟ ایک یتیم کا مال تھا ابو جہل کے پاس، وہ اس کے پاس لینے گیا تو جناب وہ مسئلہ کے ڈانٹا اور بڑا اس کو پریشان کیا، بھگا دیا، نہیں کیا۔ اسی نے کہا مذاق کے طور پر جاؤ محمد تو وہ دلوا دے گا، وہ چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، آپ فوراً نکل آئے، چل کس کے پاس ہے تیرا مال؟ وہ ہے ابو جہل کے پاس ہو گئے تو جناب اس وقت جناب اس کا حال جو ہے وہ بہت خراب تھا، اس نے مال سارا اس کو دے دیا اور معافی مانگی۔ تو لوگوں نے کہا تو بڑا بندہ تھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو آگ تھی اور بڑوں والی چیز مخلوق آ گئی تھی، اگر میں نہ دیکھا تو مجھے تحس کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس واسطے یہ دھکے دینے والوں کے بارے میں بتائی۔ فرمایا فوائد کچھ لوگ ہیں نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اس واسطے کہ وہ نماز غافلوں کے پڑھتے ہیں، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ اصل نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو دکھاوے کے لیے ریاکار ہو اور وہ ایسا کنجوس ہو جو معون یعنی برتنے کی چیزیں، گلاس، سوئی، پیالہ، کوئی لوگ مانگ لیتے ہیں یا تھوڑا سا چمچہ دے دے، پیالہ دے دے، وہ بھی نہیں دیتا، ذلیل ایسا ہے، باپ اس کے پاس بڑا ہے کہ اس کو ہم چھوڑیں گے، اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا، بڑے معنی کوثر کے، ایک کوثر حوض کوثر ہے، ایک کوثر جو جناب خیر کثیر ہے، ساری قرآن پاک کی کوثر ہے، خیر کثیر ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ شکر کریں۔ فصل ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھ کے اللہ کا اس نعمت پر شکر کریں۔ ونحر، اور قربانی دی، اور جو آپ کے دشمن کہتے ہیں آپ کے والد اپنا آپ کے نرینہ بچے فوت ہو گئے، بس یہ دین آگے نہیں چل سکے گا، یہ ابتر ہے، یعنی جب بے نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا آپ کا نام تو قیامت تک چمکتا رہے گا اور جنت کے اندر آپ کے اونچے حال و شان ہوں گے، اور آپ کا دشمن دنیا میں بے نشان ہو جائے گا۔ کافر کہتے تھے چلو کمپرومائز کرنے، پہلے لالچ دیے، جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں، دولت لینا چاہیں، حکمرانی کرنا چاہیں، ہم سب کے تیار ہیں، یہ بات چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا نہیں کروں گا ایسے، تو پھر کہتے ہیں چلو اس طرح کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ان کو ہمارے بتوں کو بولا نہ کہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان کو کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی ان کی بات نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ورنہ اب نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا دین اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، میرے دین کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، فتح ہو جائے، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں، تو یہ نشانی سمجھنا کہ آپ اپنے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، تسبیح پڑھیں، حمد کریں اور استغفار کریں، تو ہمارا نمائندہ آپ کو لے آئے گا، ہم آپ آخرت میں آ جائیں گے، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، شروع میں جب آپ نے تبلیغ شروع کی تھی، آپ نے رشتہ داروں کے لیے وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو ابو لہب سکا چاچا کا، اس نے کہا آپ کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس واسطے بھی بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی یہ ابو لہب کے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائے، یہ سارا ہلاک، کوئی اسی طرح ہی ہوا، ہلاک ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔
اور جناب اس کا مال بھی کام لایا اور جہنم کے اندر وہ جلے گا. اس کی بیوی بھی ایسے نکلی, وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے کانٹے جمع کر کے آتی تھی. جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا راستے میں پھینکی تاکہ ان کو چھوڑے. وہ ایک گٹھڑی کانٹوں میں لے کر کے آئی, اس کی رسی اس کے گلے میں پھنسی اور اسی میں پھانسی میں لگ گئی, مل گئی. اللہ احد اللہ الصمد, یہ ہے توحید. سورۃ توحید اس کو کہتے ہیں, سورۃ اخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ عام لوگ کہتے ہیں اس کو, اس کا نام ہے قل هو اللہ. لوگ کہتے ہیں آپ ہمارا خدا کوئی پتھر کا, کوئی سونے کا, کوئی کسی اپنی اپنی جو ہے وسعت کے مطابق خود خدا بناتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں. تو آپ کا خدا کس چیز سے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تو دو خدا بنتے نہیں, خدا تو بناتے ہیں کسی چیز کو, وہ خود کیوں بنتا ہے؟ اللہ ایک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. اس کا بیٹی بیٹا اور بیوی اور ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. وہ یکتا ہے, اس کو یکتا مانو تب موحد بنو گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آخر میں یہ دو صورتیں اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جادو کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کا توڑ یہ دو صورتیں بتائی, اور جس میں توحید بھی بیان ہے. جناب وہ 11 انہوں نے جس میں گرے لگا کر عورتوں نے, لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمع کر کے اس پر جادو کیا تھا. تو پھر یہ دو صورتیں جس کی 11 آیتیں بنتی ہیں, آپ نے آیت کو پڑھتے گئے اور تو آپ یہ کہ گرا جو ہے جادو والی کھلتی ہے. اور اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, مخلوق کی شر سے, اندھیرے کے شر سے, اور دلوں میں پھونکنے والی لڑکیوں کے شر سے, اور حسد کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو صبح کا رب ہے, یعنی ساری چیزوں کا رب ہے. صبح ساری چیزوں پر آ کر مشابہ ہو جاتی ہے. اور آپ یہ بھی دعا کریں, اللہ میں رب الناس, لوگوں کے رب کی بنا لیتا ہوں, اور لوگوں کے بادشاہ کی بنا لیتا ہوں, لوگوں کے معبود کی بنا لیتا ہوں. ایک شیطان کے وساوس سے, جو وساوس سینوں میں ڈال کر پیچھے ہٹ دیتا ہے. وہ صرف ایک ابلیس سے نہیں, وہ جنوں اور انسانوں میں سے بہت ہیں, وہ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ میری بلا میں آ گئے تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تو بہرحال اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کیفیت آپ پر طاری ہو گئی تھی وہ ہٹ گئی, اور جادو پتہ چلا کہ انہوں نے کنویں میں اس طرح کرا, فلاں کنویں میں ہے, اس کو پھر آپ نکالا, اور دو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فرشتوں نے آپس میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر گفتگو کی, کیا ہوا ہے, اس کو جادو کیا, کس نے کیا, کہاں کیا, کدھر ہے. انہوں نے گفتگو آپ سن رہے تھے, نیند نہیں تھی ایسی, تو آپ نے وہ سن کر پھر جا کر اسی کنویں سے وہ نکالا. وہ کنویں کے اندر پتھر کے نیچے وہ بہت جادو والا پڑا تھا, اس کو نکالا, اس کو 11 گرے تھی. تو پھر وہی کہ گر پھوٹتی گئی, اور ادھر کی آیت بھی ہے کہ پڑھتے گئے, تو آپ کی طبیعت بالکل بشاش ہو گئی, اور اسی پر قرآن پاک کی تکبیر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعرات ہے, رمضان کی آخری جمعرات ہے اس سال, پھر کوئی جمعرات نہیں آئے گی. اگلا سال جو زندہ ہوا تو پھر کوئی جمعرات ہے, آخری دن کل کا دن ہے شاید, وہ آ جائے گا, ایک جمعہ تو ہوگا, ورنہ جمعہ بھی مکمل ہو گئے, سارے ہفتے کے دن مکمل ہو گئے. بار بار رمضان میں بھی آئے ہیں یہ دن, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, جنہوں نے کیا ہے اللہ مبارک کرے, اور زیادہ اس سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے نہیں کیا اور زندہ ہے تو اب بھی موقع ہے, موقع ختم نہیں ہوا. اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں, محبت
پڑھا سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال تو یہ علاج کا دن تو یقینی ہے نا. آج کے دن اور رات کو چاند نظر آ گیا تو کل کے دن میں بلکہ اسی اگلی ساتھ میں جو بھی چاند نظر آئے تو اگلی ساتھ میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، ایک لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا فرق ہو گیا. ہم آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جو علم ہے اس کے مطابق تو فرق ہے نا. ہم سب دفعہ ایک فرق پڑے جو ہے دوسرے دنوں میں اور رمضان میں ایک فرق پڑے تو برابر ہو جائے. اور وہ جو 70 دفعہ والا ہے وہ ہے بھی مقبول، جو اللہ ثواب دے گے تو وہ مقبول ہی ہوگا نا. ہم 70 دفعہ پڑھیں وہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہو یا نہ ہو، تو جو اللہ دے گے وہ تو قبول ہی قبول ہوگا. تو ہر حال اس واسطے اس کو جنہوں نے ابھی اپنے صدقات زکات فطرانے اور جناب کی چیزیں رہتی ہیں وہ اس رمضان کے اندر ہی دے دے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا لے گا. تو بہرحال لوگ جو ہے ان دنوں کو بس صرف عید کی خریداری میں آگے پیچھے یہ اور نہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے تیری کتاب کو پورا مہینہ رات کو تراویح میں اور دن کو درس کی صورت میں کچھ نہ کچھ عمل میں لائے ہیں. یا اللہ اس عمل کو قبول فرما دے. اس میں واقعی کمزوریاں تو ہوئی ہیں، یا اللہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. آپ ان غلطیوں کو صحیح کر کے صحیح کا ثواب ہمیں نصیب فرما دیں. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا جو آدمی جان بوجھ کر نہیں ویسے اس سے غلطیاں ہو جائیں پڑھنے میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس میرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی کو ٹھیک کر کے صحیح لکھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ٹھیک کر کے صحیح لکھ کے اس کو پورا ثواب دے گا. صحیح کا ثواب دے گا. اس سے بے شک کی اللہ کی رحمت کو برس رہی ہے. بڑے مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں. کسی درس میں بھی غلطیاں ہوئی، پڑھنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا ہمیں اعتراف ہے. اور سننے میں بھی تو کسی کو نیند ہے، کوئی توجہ سے سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، یا سننے کے بعد اس کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھاتا بس ایک کام سے نکالا سنا دوسرے سے نکال دیا ہے نہیں، بلکہ ہم جو سنیں اس پر عمل کریں، ہمت کریں تو بڑی ترقی ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کی. یا اللہ ہم سے بارہ جتنی بھی غلطیاں بتائیاں معاف فرما دی. اس کی برکت سے تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیں. اس کی برکت سے قوم کے اندر افتراق کی لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا اس کو ختم کر کے اتحاد کی دولت نصیب فرما دیں. خاص کر جو ہمارے بڑھنے دنیا کے لحاظ سے بڑے ہوئے ہیں اور آپس میں اس وقت ادارے لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں شیر شکر بنا اپنے ملک اور اپنی ذات کے لیے اور پوری قوم کے لیے کچھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما. نہیں اس قابل تو ان کو ہٹا کر اچھے لوگوں کو سامنے لے آ. یا اللہ مسجد کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما. اور جو لوگ تڑپ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا اللہ ان کی ضرورت کو یا اللہ آپ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، ہماری جان کو محفوظ فرما. شیطان مدعو سے ہم سب کو محفوظ فرما. اچھے لوگوں کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما. ہمیشہ کے لیے مسجد کے ساتھ دل لگانے اور اس میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے پاس کے ساتھ ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اس کو ہم یا اللہ ہمارا شفیع بنا، ہمارا رفیق بنا، ہمارا دوست بنا، ہمارا قائد بنا دے. ہم اس کو قائد
بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اس کے احکام لیتے رہیں اور عمل کرتے چلے جائیں اور آگے اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ یا اللہ یہ سب تیری مہربانی سے ہو سکتا ہے، آپ کی شفقت سے ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری گردنوں کو بروڑ کر دین کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ حج اور عمرہ جو لوگ کریں، یا اللہ ان کی حج اور عمرہ کو قبول فرما، جو تیاریوں میں ہیں ان کے بھی تیاریوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایک دوسرے کی عزت اکرام کی توفیق عطا فرما دے۔ جو یا اللہ دنیا سے آخرت میں چلے گئے ہیں، یا اللہ تو ان کو جانتا ہے جن کو ہم بھی جانتے ہیں، کچھ کو ان کے نام کچھ نہیں لے سکتے جن کو ہم جانتے بھی ہیں، بغیر نام لیے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اور یہ جو ابھی ہمارا بیٹا ہے حفظ الرحمان دنیا سے تشریف لے گیا ہے، یہ ہر بہن کی قبر کو منور فرما دے، اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ یا اللہ نوجوانی میں شہادت کی موت لے کر گیا ہے، یا اللہ دنیا میں یہ نمازیں اور قرآن پڑھتا پڑھاتا چلا گیا ہے، یا اللہ لوگوں کی خدمت کرتا چلا گیا ہے۔ یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، آپ بھی اس سے راضی ہو جا، ہم اس سے راضی ہیں، آپ اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ان کی قبر کو منور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے بچوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، اور بھی دنیا کے زیادہ بچوں کو حافظ اور نیک بنا، ہمارے بچوں کو دوسرے سب کے بچوں کو یا اللہ ہم دین کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرما، ہماری ذات کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر بھی رحمت فرما، ان کی قبروں کو بھی، ہمارے اساتذہ پر بھی رحمت فرما، ان کی قبروں کو بھی منور فرما دے۔ یا اللہ جتنے دن ہماری زندگی کے ہیں ان دنوں کو دین کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کا موقع ہمیں بار بار پھر نصیب فرما۔ یا اللہ وقت اور اس سے جتنا وقت ابھی بھی رمضان کا رہتا ہے، اس سے اور جتنی زندگی کے ہمارے لمحات رہتے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔